امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، مقصود کونین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مبارک ماہ میں مکہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ایسا تاریخ ساز لمحہ تھا جس نے کائنات کو ایک نئی جہت عطا کی، جس نے جہالت کے تمام دروازے بند کر دیے اور اجالے کا ایک ایسا در کھولا جس سے انسانی زندگی کا گوشہ گوشہ جگمگا اٹھا، جس کے بعد ناانصافی، بت پرستی، ظلم اور شرک سے انسانیت پاک ہوئی اور لوگوں کو زندہ رہنے کا سلیقہ آ گیا۔ جب رسالت کا سورج طلوع ہوا تو اس سے پوری دنیا توحید کے نور سے منور ہو گئی۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری پروردگار عالم کا ایک مخلوق پر سب سے عظیم احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء اور رسول کی بعثت کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، رسول یا پیغمبر دنیا میں آیا ہے اور نہ ہی آئے گا۔ بلا شبہ محبوب جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء پر ثابت ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس میں آپ کی ذات کے بارے میں احکامات تھے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ رک گیا۔ اس کے بعد جب دوبارہ وحی نازل ہوئی تو تبلیغ اسلام کا حکم نازل ہوا۔ اس وقت عرب کا تکبر اور غرور عروج پر تھا، اس لیے ایک خاص حکمت عملی کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کی ابتدا اپنی جان پہچان کے لوگوں سے کی۔ سب سے پہلے زوجہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سے واقف بھی تھے، اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں خبر کی تصدیق کی اور مسلمان ہو گئے۔ چونکہ وہ اپنے قبیلے کے بزرگ بھی تھے، اس لیے انہوں نے اپنے بااعتماد ساتھیوں کو دعوت دینا شروع کی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، تو یہ سب بھی مسلمان ہو گئے اور یوں 3 سال کے بعد لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہونے لگے اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں پورے عرب معاشرے کو یوں بدل دیا کہ آج بھی اسے مثالی قرار دیا جاتا ہے اور اس کی تقلید کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خارجی محاذ ہو یا اندرونی، جنگ ہو یا امن، اصلاح کا معاملہ ہو یا فلاح کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ایسے نشان چھوڑے ہیں جن پر چل کر ہم اپنی زندگیاں سنوار سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے ابتدائی دنوں میں بلکہ بعد میں بھی تکلیفوں اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا اور یہاں تک کہ ان پر پتھر بھی برسائے گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور درگزر کے ساتھ ان مشکلات کا سامنا کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فلاح انسانیت جیسا عظیم مقصد تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب معاشرے کے لوگوں کی عقیدہ پرستی سے بخوبی واقف تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ پیشانی سے وہ سب کچھ برداشت کیا اور اپنی ذات کا ایک ایسا عملی نمونہ پیش کیا جس کی مثال رہتی دنیا تک دی جاتی رہے گی۔ اس کے علاوہ عدل و انصاف کا ایسا عملی مظاہرہ کیا جس کی بدولت عرب معاشرے کی فضا عدل و انصاف کے ایسے سانچے میں ڈھلی جس سے پوری دنیا متاثر ہے۔ اتنی عظیم شان و شوکت کے مالک ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔
جس کی مثالوں سے تاریخ عالم کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ یہ سادگی صرف لباس اور خوراک کی حد تک ہی نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بھی سادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مہمان نواز، یتیموں کی دلجوئی کرنے والے، غریبوں کے مددگار اور ضرورت مندوں کے حاجت روا بھی تھے۔ جس قوم کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں، وہ قوم آج کل کیوں زوال کا شکار ہے؟ میرے خیال میں اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری۔ اگر آج بھی ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو اسوہ حسنہ کے مطابق گزارنا ہے، تو ہم جلد ہی ایک عظیم قوم کے سانچے میں ڈھل جائیں گے۔ اس وقت اشد ضرورت ہے کہ ہم نہ صرف خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں، بلکہ اپنی نسلوں کو بھی اسی طرف راغب کریں۔ اسی میں دنیاوی اور اخروی نجات ہے۔